جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو آج کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق آئی سمارٹ گروپ آف انڈسٹریز کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن، ایک نیوز ہے جو کہ آپ سب تک بریک کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے اوپر میں پہلے بھی ویڈیوز کافی ساری بنا چکا ہوں۔ ایس سی سی پی نیب ایف آئی اے نے ایک کیس کیا ہوا تھا آئی سمارٹ گروپ آف انڈسٹریز کے اوپر، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے اسٹے آرڈر لیا تھا، جو کہ 4 دسمبر کو یہ کیس ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کو ایک نئی ڈیٹ ملی تھی 19 تاریخ کی۔ جج نے یہ کہا کہ نیب، ایس سی سی پی اور ایف آئی اے نے جو بھی کیس ان پہ کیا ہوا تھا، جو بھی ایلیگیشن تھیں، وہ بے بنیاد ہیں اور ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا وہ ساری جو ایلیگیشن تھی وہ ڈسمس کر دیں جج نے۔ اور جج نے کہا کہ ان کو مزید آگے کی سماعت تک ان کو کوئی روکا نہ جائے، ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ چلتے رہیں اور ان کو کسی قسم کا تنگ نہ کیا جائے انویسٹیگیشن کے نام پہ۔ یہ آئی سمارٹ کے لیے ایک اچھی خبر تھی۔ ناظرین آگے چلتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پونزی سکیمز کس طرح ورک کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک پرانی کمپنی ہے لسانی آئل ٹریڈرز اور لسانی چکس، یہ ایک کمپنی تھی 2021 میں یہ چل رہی تھی، آج سے دو ڈھائی سال پہلے۔ تو آج سے 2-2.5 سال پہلے انہوں نے تقریباً کوئی 80 ارب روپے یعنی 800 کروڑ روپے کا انہوں نے نقصان کیا۔ انہوں نے پاکستانی لوگوں کے پیسے لوٹے اور بھاگ گئے۔ تو سب سے پہلے ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پونزی سکیمز کیا ہوتی ہیں۔ پونزی سکیمز اس طرح کی سکیمز ہوتی ہیں کہ جن کے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہوتی، کوئی فزیکل بزنس نہیں ہوتا، اور وہ آپ سے ڈپازٹ ٹیکنگ لے رہی ہوتی ہیں، آپ سے پیسے لے رہی ہوتی ہیں اور آپ کو ہائی ریٹرن آفر کر رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو ریٹرن ہوتا ہے وہ ریئلسٹک نہیں ہوتا۔ کسی بھی فزیکل بزنس میں وہ جو ہے آپ نکال نہیں سکتے اتنا ریٹرن۔ ٹھیک ہے، یا اگر ایسی کمپنیز بھی ہوتی ہیں جن کے پاس کچھ چھوٹا موٹا فزیکل بزنس ہوتا ہے، بٹ وہ اس لیول کا نہیں ہوتا جس لیول کا وہ ریٹرن دے رہے ہوتے ہیں، وہ ریئلسٹک نہیں ہوتا، وہ آپریشنل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ پونزی سکیمز کی، یہ چھوٹا سا ایک ماڈل آپ کو میں بتا رہا ہوں اس طرح کی۔ اور کئی ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے پاکستان میں آئی، ورکنگ کی، لوگوں کو لوٹا اور وہ رفو چکر ہو گئے۔ میں نے ایک یہ پلے لسٹ بنائی ہے جس میں میرے چینل پہ آپ کو انشاءاللہ جتنی بھی پرانی کمپنیز ہیں، میں نے ان کا جو ہے وہ سارا کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، اور کر رہا ہوں کہ جتنے بھی پرانی کمپنیز بھاگ چکی ہیں تو ان کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ آپ آنے والی ایسی کمپنیز سے بچ سکیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لسانی چکن کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ لسانی چکنز اور چکس، یہ لسانی چکس اینڈ چکن کے نام سے یہ تھی کمپنی، بعد میں انہوں نے جو ہے وہ لسانی آئل ٹریڈنگ بھی کرنا شروع کر دی اور بہت لمبا چوڑا کام کیا۔ اسی لیے انہوں نے 80 ارب روپیہ اکٹھا کیا۔ 80 ارب روپیہ اکٹھا کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی رقم ہے، لوگوں کے پیسے سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ اور سب سے پہلے ناظرین ہم خود بات کریں اگر ہماری، تو لالچی لوگ موجود ہیں تو فراڈیوں کا کام چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم خود جو ہے وہ لالچ میں آ جاتے ہیں، لالچ انسان کی آنکھیں بند کر دیتی ہے، اور لالچ میں اندھے ہو کے ہم اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، سب کچھ انویسٹ کر دیتے ہیں۔ پھر جب کمپنی بھاگتی ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے ہم احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، 10 12 15 بندے کھڑے ہو کے کسی چوک پہ آپ کو ملیں گے احتجاج کرتے ہوئے کہ جی آج وہ پرائم زون بھاگ گئی ہے، تو آج فلاں بھاگ گئی ہے، پرپال بھاگ گئی ہے، B4U بھاگ گئی ہے۔ اس طرح کی کئی کمپنیز آتی ہیں، پیسے لوٹتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں۔ بی کیئرفل۔ اور آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا، یہ کیا کرتے تھے لسانی چکس والے جناب؟ یہ آپ سے 3.5 لاکھ روپے کے بدلے میں آپ کو 5,000 چوزہ دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کو کہتے تھے فیڈ بھی ساتھ دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ آپ نے صرف بس ان چوزوں کو رکھنا ہے، ہمارے لیے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، آپ نے رکھنا ہے، ہم مہینے بعد آئیں گے اور آپ سے اتنے پیسے آپ کو دیں گے پر منتھ کے حساب سے، جو کہ ریئلسٹک نہیں تھا۔ وہ جو آپ کو دے رہے تھے ریٹرن، وہ ریئلسٹک نہیں تھا۔ اس کے بعد جناب یہ ایس سی سی پی نے نوٹس لیا، 30 دسمبر 2020 کو ایس سی سی پی نے نوٹس لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ نان ریئلسٹک آپ کو جو ہے وہ ریٹرن آفر کر رہے ہیں، یہ ایک اللیگل ڈپازٹ ہے۔
انہوں نے نوٹس دے کے لوگوں کو بھی آگاہ کیا. خیر لوگوں نے کہا کہ نہیں، کام چلتا رہا. 20 جنوری 2021 کو اگین جو ہے ایس سی سی پی نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور اس میں کہا کہ لسانی کو ہم بین کرنے لگے ہیں اور اس کے سارے آفیسز بند کر دیں، اور اس طرح کا انہوں نے ایک نوٹس دیا. خیر آفیسز بند ہو گئے 3 فروری 2021 کو. ٹھیک ہے، 20 جنوری کو ایس سی سی پی کی پریس ریلیز ہو رہی ہے اور 3 فروری کو ایک ویڈیو پیغام سی ای او جو ہے جو تھا انیس الرحمان، اس نے ایک ویڈیو جاری کی کہ بھائی ہم بھاگ نہیں رہے، ہمیں بھگایا جا رہا ہے، ہم بند نہیں ہونا چاہ رہے، ہمیں بند کیا جا رہا ہے. اور اس طرح کے کچھ جذباتی سپیچ انہوں نے کی کہ بھائی ہمیں بند کرایا جا رہا ہے، میں لوگوں کو روزگار دے رہا تھا، بلا 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 جو ایک ہوتا ہے وہ انہوں نے کی. اور انہوں نے کہا ہم دوبارہ واپس آئیں گے، ہمیں موقع ملا، ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. اس کے بعد لوگ نیب میں گئے، ایف آئی اے میں گئے اپنی فائلز لے کے. خیر کچھ بھی نہیں ہوا، معاملات چلتے رہے، لوگوں کے پیسے وہ کھا پی کے تو چلے گئے. اس طرح کی کئی کمپنیز ناظرین آتی ہیں پاکستان میں اور وہ آپ لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتی ہیں. اس طرح انہوں نے ڈیزل کا کام بھی ساتھ کرنا شروع کر دیا تھا. دونوں ہاتھوں سے یہ لوٹ رہے تھے پاکستانی عوام کو، اور پاکستانی عوام کا جو پیسہ ہے وہ یاشیوں میں اڑا رہے تھے. خیر یہ تو 80 ارب روپے لے کے بھاگ گئے تھے 2021 میں. اس کے بعد اور بھی کافی ساری کمپنیز آئیں، ان پہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. سو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں. اپنی رائے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں لازمی دیجیے گا. آپ کی رائے میرے لیے بڑی ویلیویبل ہوتی ہے. مجھے پتہ لگتا ہے کہ میرے جو کلائنٹس ہیں وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں، کیا ان کے مائنڈ میں چل رہا ہے. سو اس کے مطابق پھر میں آگے نیکسٹ ویڈیو بھی بناتا ہوں. سو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.